وما الدنیا فی الآخرہ، اور دنیا کی مثال آخرت کے متعلق کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہ معمولی سی زندگی، یہ 60 اور 70 سال کی زندگی جس کے لیے تو فریب کاریاں کرتا ہے، تو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے جو ہے مال اور اولاد کے اوپر فخر کرتا ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ ذوالجلال کے لیے ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہ وحدہ لا شریک جو اس کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں علم رکھتا ہے، کون سی مخلوق کس مقام کے اوپر، کس حالت کے اندر کیا عمل کر رہی ہے، کس کام کو انجام دے رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان اس کے دل و دماغ کے اندر ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اس کی شخصیت، اس کے دل اور اس کی زبان، اس کی آنکھوں، اس کے کانوں کے اندر جتنی بھی حرکات اس سے صادر ہوتی ہیں، رب کائنات ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اور وہ رب ذوالجلال بندے کو صرف اس چیز کے متعلق حکم دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات کے واسی، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے ان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کریں، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں علم حاصل کریں، وہ اللہ رب العزت کی معرفت رکھیں، اور اللہ رب العزت ان کے رزق، ان کے جو ہے تمام طرح کے حالات کا واقف ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں ان کو سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود و سلام ہو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ بندوں کو اس ظلمت اور گمراہی سے نکال کر اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا، اور مسلمانوں کو اس پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسلام کے نام پر اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل کر لیں، اسلام کے نام لیوا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے حوالے کر لیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر
اپنی زندگی کو گزاریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ نہیں کیا، اگر کیا تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہارے سامنے جس کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اس کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو جو ہے بناؤ اور اس کے نقش قدم پر چلو، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طاہرہ مطہرہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات کے واسیوں، جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر اسلام کے نام لیوا ہیں، ان کو اس چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس چیز کی طرف بلایا گیا ہے، اس چیز کے اوپر مجبور کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا زندگی گزارنا، تمہارا معاملات کرنا، تمہارا رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر کوئی بھی کام انجام دینا، اور دن کے اجالے کے اندر تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات، تمہارے اہل و عیال کے ساتھ معاملات، یہ سب کی سب چیزیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہوں، اور جس کی زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی ہے، اس کی زندگی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس کا جینا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت نے اس زندگی کا جو ہے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کیا ہے دنیا کی زندگی، اس کی مثال کیا چاہتے ہو، اس کا کیا جو ہے اس کے اندر تمہیں ملتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، یہ صرف ایک نظام ہے، یہ صرف جو ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کے لیے یہ زندگی کھیل و تماشے کی طرح ہے۔ یہ زندگی ایک کھیل جو انسان 10 سال کی عمر سے شروع کرتا ہے، 60 یا 70 جو ہے سال کے تک جو ہے وہ اس کھیل کو کھیلتا رہتا ہے۔ کوئی جو ہے زمین کا پراپرٹیاں بنانے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کوئی بلڈنگیں اور بینک بیلنس بناتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی کام دنیا کا کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور تماشا ہے، سنجیدہ لوگوں کے لیے نہیں، انبیاء اور صالحین کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس دنیا کے اندر کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ جو دنیا کی زندگی کے اندر آتا ہے وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے جنہوں نے سنجیدگی سے اس دنیا کی زندگی کو نہ گزارا، ان کی زندگی آخرت کے اندر ایک کھیل اور تماشا ہوگی، اور جب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا ہباء منصورا، ان کے اعمال کے اندر کوئی بھی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال جب تولے جائیں گے کوئی بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، او آخرت کی زندگی تو پرہیزگاروں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تو متقی لوگوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تو نماز کی پابندی کرنے والوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے، آخرت کی زندگی تو ان لوگوں کی زندگی ہے جن کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہونے کے بعد ان کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کی اپنی زبان سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، چلتے ہوئے بھی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور اپنے ہر معاملات کے اندر اپنی زبان کے اوپر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی تو وہ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ آخرت کے مالک ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، بخششیں رکھی ہیں، جنت عرضها السماوات والارض، اتنی بڑی بڑی جنتیں رکھی ہیں، اتنی
बड़ी बड़ी नियामतें रखी हैं कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई से ज़मीन और आसमान भी भर जाए, इससे भी ज़्यादा है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है हुक्म है। और दूसरे मकाम पर सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। ओ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? एक खेल और तमाशा है। व इन्न दारल आखिरत लाहियल हैवान, और आखिरत की जिंदगी तो खालिदा जिंदगी है, हमेशा हमेश की जिंदगी है, वो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। लो कानू यालमून, ए काश के लोग इस चीज को समझ लेते, लोग अपनी आखिरत की फिक्र कर लेते। ये 60 साल गुजारने के लिए इंसान इस दुनिया के लिए क्या क्या तमाशे करता है, क्या क्या जो है फरेब करता है, क्या क्या धोखाधड़ी के काम करता है। और कुफ्फार को इस चीज की मिसाल दी गई है कि इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद की इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, इलमु, तुम जान लो कायनात के वासियों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, तुम इस चीज से वाकिफ हो जाओ, इस चीज को अच्छी तरह से जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, कि ये दुनिया की जिंदगी खेल कूद और तमाशा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसके अंदर किसी की जिंदगी है तो वो अल्लाह की किताब को तिलावत करने वाले की जिंदगी है, वो अल्लाह के सामने 5 मरतबा दिन में झुकने वाले की जिंदगी है। जो कुरान हकीम के अंदर एक मुख्तसर सी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पैगाम को देते हुए फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कायनात के वासियों, तुम खसारे के अंदर हो, तुम घाटे के अंदर हो, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जो ईमान लाए और ईमान के साथ साथ उन्होंने अमले सालेह किया, नेक अमाल किए, उनकी जिंदगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक है। और जिन लोगों ने इन काम को नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तू घाटे के अंदर है, तू खसारे के अंदर है, तू नुकसान के अंदर है। तेरी जिंदगी ऐसी जिंदगी है जिसका कोई फायदा नहीं है, मगर ईमान वाले इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, वो लोग फायदे के अंदर हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा व अमिलुस सालिहात, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चला बल्कि उसके साथ साथ नेक अमल किया, उसके साथ साथ इस्लाम की पाबंदी की, उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अमाल इस दुनिया के अंदर करके गए वो भी वो अमाल करने का पाबंद रहा। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अगर आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अपनी जान का, अपनी औलाद का, अपने माल का नजराना अल्लाह के रास्ते में पेश नहीं कर सकता है, अल्लाह की कसम वो अल्लाह के साथ सच्चा सौदा करने वाला नहीं है, वो अपने इस्लाम के अंदर मुखलिस नहीं है, वो अपने दीन के अंदर मुखलिस नहीं है, वो अल्लाह की किताब के साथ और सही सलूक करने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। उसके बाद वो हक पर डटे रहने का जो है वाज करता है, तलकीन करता है, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और जब हक को मानने के अंदर तकलीफें आ जाती हैं, वो दुनिया के मालो मता की तरफ नहीं देखता है, व तवासौ बिल हक़्क़ि, दूसरे को भी वसीयत करता है हक के ऊपर डटा रहे और बातिल का मुकाबला करता रहे। एक दिन वो आएगा जिस तरह मक्का के अंदर आया था और जिब्रील आसमान से आए थे, कहा था नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुफ्र का सरनगू हो चुका है, आज कायनात से कुफ्र मिट चुका है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल को दुम दबाकर भागना होगा। जब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, हक के ऊपर डटा रहेगा, व तवासौ बिल हक़, और दूसरे को भी
اپنے ساتھ ملا کر، اپنا بازو سمجھ کر، اپنا جسم سمجھ کر، اپنی جان سمجھ کر اس کو بھی تلقین کرے گا کہ تو حق کے اوپر کھڑا رہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کے بعد وہ صبر کرے گا۔ حق کے اوپر تجھے وہابی کہا جائے گا، حق کے اوپر تجھے کوئی بھی تانا دیا جائے گا، لیکن تو حق سے ہٹ گیا تو تو اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر گیا۔ اور اگر تو حق کے اوپر ڈٹا رہا، انشاءاللہ اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا لیا، اللہ تو وہ ہے جس نے اسماعیل رسول اللہ کو جو ہے چوری کے نیچے سے نکال دیا اور کہا اسماعیل تیری جگہ ایک مینڈا ذبح ہوگا۔ اللہ تو وہ ہے جو جسم کے اندر جب کیڑے پڑ جائیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ملتا ہے جاؤ اپنے غسل خانے میں، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، وہاں غسل فرما لیجئے، کسی ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ ہوں، میرا حکم ہے، تجھے بیماری سے شفا ملے گی، تیرے بدن کے اندر جو کیڑے پڑ چکے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ میرا اور تیرا یہ ایمان، اور ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ سورہ حدید کی اس آیت کریمہ کو سنیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس میں سنجیدہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس میں سنجیدہ صرف مسلمان ہے جو حلال کو کھاتا ہے، حلال کے ساتھ چلتا ہے، حلال کے ساتھ شانہ ملا کر اور اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ وہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اپنے اصلی گھر کے اندر، اپنے قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی بات کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کو نہیں تسلیم کرتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کو سنا ہے جب پیدا ہوا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس نے اپنے رب کو بڑا تسلیم کر لیا۔ کائنات کے اندر کسی کو وہ بڑا تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں حق کے اوپر ڈٹا ہوا، اس کو کہتے ہیں کہ حق کے اوپر صبر کرنے والا، اور دوسروں کو بھی وصیت کرتا ہے تم حق کے اوپر ڈٹے رہو، تم صبر کرو، اللہ سے تمہیں اجر دلایا جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الدنیا فی الاخرہ، اور دنیا کی مثال آخرت کے متعلق کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہ معمولی سی زندگی، یہ 60 اور 70 سال کی زندگی جس کے لیے تو فریب کاریاں کرتا ہے، تو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے جو ہے مال اور اولاد کے اوپر فخر کرتا ہے، تو اپنے بینک بیلنس کے اوپر فخر کرتا ہے، تیرے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک عالم دین آ جائے تو اس کی خدمت کرنے سے تنگ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک وقت کی روٹی مہیا کرنے سے تنگ آ جاتا ہے، اور تیرا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تمہاری زندگی کھیل تماشا ہے، وزینت، اور تم اپنے آپ کو دوسرے کے بارے میں اچھا کپڑے والا دیکھنا چاہتے ہو، اچھی ٹوپی والا دیکھنا چاہتے ہو، اچھے لباس والا دیکھنا چاہتے ہو، تم یہ بھی چاہتے ہو وتفاخر بینکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو کہ تمہیں فخر ہے کہ تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کوٹھیاں ہیں، تمہارے پاس مویشی زیادہ ہیں، تمہارے پاس اولاد زیادہ ہیں، تم دادا بن چکے ہو، تمہاری جو ہے اولاد بہت زیادہ ہے، تم اس چیز میں فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال، اور تم مال میں زیادہ ہو، والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کسان کی طرح ہے جو بارش کا انتظار کرتا ہے کہ بارش کب برسے، میری کھیتی لہلہا اٹھے، اور جب کھیتی لہلہا اٹھتی ہے اس کے بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے، وَتَرَاهُ ثُمَّ يَحِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کھیتی پکنے کے بعد جب زرد ہو جاتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی تیری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کو بھوسا بن جاتا ہے، اس سے دانہ نکال لیا جاتا ہے۔ جس کھیتی پہ تو فخر کر رہا تھا اس کی زندگی کتنی سی ہے؟ اے مومن تو بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لے، جس طرح کسان کل خوش ہو رہا تھا، آج اس کی محنت ایک بھوسا بن گئی، اور بھوسا بن کے کچھ ہوا میں بکھر گئی، کچھ کہیں چلی گئی۔ آج تیری زندگی
संजीदगी के साथ इस दुनिया के अंदर और सही अकल से काम लेते हुए इस दुनिया के ऊपर अपनी जिंदगी का अयाम पूरा नहीं करेगा, कल तेरी मिसाल भी ऐसी ही होगी इस खेती की तरह जो कल लहलहा रही थी, इसको उसका मालिक देखकर खुश हो रहा था, और जिस दिन तेरी जवानी का जोश कम पड़ जाएगा, तू बूढ़ा हो जाएगा, बच्चे भी तेरी खिदमत को तैयार नहीं होंगे, तेरी घरवाली कहेगी ये खांसता है, इसको मेरे कमरे से निकालो, दूसरे कमरे के अंदर डाल दो, ये रात में खांसी करता है, सोने नहीं देता है, ये थूक देता है। एक दिन तेरे ऊपर भी आ रहा है कि जिस तरह किसान की खेती लहलहाई थी, आज तू लहलहा रहा है, आज तुझे अपनी जवानी से काम लेना है, अल्लाह की इताअत करनी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, अगर आपने संजीदगी से अपनी जिंदगी को ना गुजारा, आखिरत के लिए दर्दनाक अजाब है। और जो बंदा मोमिन है, जो अपनी जिंदगी से अपने वक्त से काम लेता है, अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जिंदगी को खर्च करता है, मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वाना, उसको अल्लाह की तरफ से बख्शिश अता होती है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, वो गुनाहों से पाक साफ कर दिया जाता है और अल्लाह उससे राजी हो जाता है। वो वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लोगों दुनिया की जिंदगी तो फख्र गुरूर है, तकब्बुर के अंदर इंसान रहता है। आओ अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजलु अहदकुम उसबअहु हादिही व अशारा बिस्सबाबा फिल यम्मि फलयंजुर बिमा यरजु, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुनिया की जिंदगी के ऊपर फख्र करने वालों, दुनिया पसंद लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो दुनिया के पीछे भागे उस कुत्ते जैसी है जो प्यास की वजह से जबान निकाले हुए है लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा है। आज हम मानवता के पीछे दौड़ते हैं, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत के पीछे दौड़ते हैं, अपने अहल अयाल की जो है फिक्र करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जिसको मैं पैदा करता हूँ, जिसको मैं बनाता हूँ, उसके लिए मैंने रोजी रखी होती है। लेकिन बाप सोचता है मेरी औलाद आगे मांगने न लग जाए, वो और मैं जो है ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा तो मेरे खाने के लिए कहां से आएगा। हालांकि तेरे पास उतना जितना तेरा रिज्क है वो आएगा, वो अल्लाह के हुक्म से आएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि मैं अपने बंदू को और जमीन की तमाम मखलूक को रोजी देता हूं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो एक दूसरे के साथ, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ज्यादा हूं, मैं औलाद में ज्यादा हूं, मैं मकान में ज्यादा हूं, मैं बैंक बैलेंस में ज्यादा हूं, मैं इस चीज के अंदर ज्यादा हूं, मेरा लिबास अच्छा है, मेरी टोपी उम्दा है, मेरा जूता अच्छा है, मेरे जूते का तस्मा अच्छा है। तुम किस चीज के ऊपर फख्र करते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम्हारा ईमान के अलावा आखिरत के अंदर किसी कोई भी चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम